امریکہ رفح میں اسرائیلی کے زمینی حملے کی حمایت نہیں کرتا۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے مصری ہم منصب سمیع شکری سے بات چیت میں کہا، رفح میں حکمت عملی کے بغیر زمینی آپریشن سے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب مشیر امریکی قومی سلامتی جیک سلیوان کا کہنا ہے رفح آپریشن سے بڑی تباہی ہوگی۔ اسرائیل کے دیر البلا میں فلسطینیوں اور مشرقی رفح میں اقوام متحدہ کے اسٹاف ورکرز پر بمباری، اقوام متحدہ کے ورکرز سمیت درجنوں فلسطینی شہید۔ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کی غزہ میں اقوام متحدہ ورکرز پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا اسرائیلی حملے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ اسرائیلی آبادکاروں کا امدادی ٹرکوں پر حملہ۔ اسرائیلی فوج کا رفح میں کویت اسپتال کے مریضوں اور ڈاکٹرز کو اسپتال خالی کرنے کا حکم۔ اسرائیلی فوج کا جبالیہ کیمپ میں آپریشن جاری۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 35,091 ہو گئی جبکہ 78,827 شدید زخمی۔ انقرہ میں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران یونانی وزیر اعظم اور ترک صدر آمنے سامنے۔ پریس کانفرنس میں یونانی وزیر اعظم نے حماس کو دہشت گرد تنظیم کہا تو ترک صدر برہم ہو گئے۔ طیب اردوان نے یونانی وزیر اعظم کو فوری ٹوکا اور کہا حماس دہشت گرد تنظیم نہیں، حماس کو دہشت گرد تنظیم نہیں مانتا۔ حماس اپنے سرزمین کو قابضوں سے آزاد کرانے کی تنظیم ہے، حماس اپنے وطن اور قوم کے لیے لڑ رہی ہے۔ طیب اردوان اور امریکی صدر جو بائیڈن کو غزہ میں حماس سے متعلق رپورٹ پیش کر دی گئی، حماس کے کمزور ہونے کی بجائے مزید مستحکم ہونے کا انکشاف۔ حماس کے خلاف مکمل فتح کے تمام اسرائیلی دعوے مسترد، حماس کی جنگی قوت کم نہیں ہوئی، رپورٹ کے اندر ایسا بتایا گیا ہے۔ حماس کے کمزور ہونے کے بجائے مزید مستحکم ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے، حماس کے خلاف مکمل فتح کے تمام اسرائیلی دعوے مسترد کر دیے گئے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تہران میں حوثی گروپ کے رہنما عبدالملک سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں آیت اللہ خامنائی نے یمنی حوثیوں کی حمایت کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا، میں یمن کے دلیر اور بہادر لوگوں سے محبت کرتا ہوں، مسلم دنیا یہود کے خلاف متحد ہو کر مضبوط ہوگی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق کا کہنا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات تسلیم کر دیے گئے ہیں، معاملات کو حل کرنے پر وزیر اعظم کے مشکور ہیں۔ حکومت آزاد کشمیر اسے قبل بھی سالانہ 15 ارب روپے آٹے پر سبسڈی دیتی تھی جو اب 30 ارب روپے ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آزاد کشمیر کی صورتحال پر خصوصی اجلاس۔ آزاد کشمیر کے عوامی مسائل کے حل کے لیے 23 ارب روپے کی منظوری۔ اجلاس کے بعد وزیر اعظم آزاد کشمیر کا عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات تسلیم کرنے کا اعلان۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے آٹے اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا۔ بولے، یہ مستقل ارینجمنٹ ہے، یہ آنے والے بجٹ 2024-25 کا حصہ ہے۔ آٹے کا اب فی من نرخ 2,000 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ بجلی کے 1 سے 100 یونٹ تک کے نرخ 3 روپے، 100 سے 300 یونٹ کے 6 روپے ہوں گے۔ حکومت کی جانب سے فیصلے کے بعد آزاد جموں کشمیر کے محکمہ خوراک نے آٹے کی قیمتوں میں کمی، جبکہ محکمہ توانائی نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان تحریک انصاف کا حمود الرحمان اور جڑی کیمپ ایبٹ آباد آرمی پبلک اسکول کمیشن کی رپورٹس پبلک کرنے کا مطالبہ۔ 9 مئی واقعات پر آزادانہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ جوڈیشل کمیشن کو تمام CCTV فوٹیجز تک رسائی ہونی چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ لندن پلان کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ۔ 9 مئی کے حوالے سے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور جس کو ایکسس ہونی چاہیے تمام CCTV فوٹیجز کی۔ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فیل فور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی پبلک ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اوجڑی کیمپ انکوائری رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے، اس کے ساتھ جناب اسپیکر ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے، آرمی پبلک سکول انکوائری اور کمیشن رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے۔ لنڈن پلان میں پاکستان آرمی ملوث نہیں تھی، ایک فرد واحد کا ڈیسیجن تھا جناب اسپیکر۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ان لنڈن پلانز کے ایکٹرز کا نام جو ہے وہ خود انہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ یہ جو لنڈن پلان کا حصہ تھا وہ داغدار کہانی جو ہے وہ چل رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کے اوپر ایک جوڈیشل انکوائری ضرور ہونی چاہیے۔ تحریک انصاف کی حکومت میں 17 روپے یونٹ بجلی کا ریٹ آج 85 روپے یونٹ پہنچ گیا ہے۔ جو سرکولر ڈیٹ ہے، گردشی قرضہ،
آج 2300 ارب روپے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ ویٹ کرائسس میں جناب اسپیکر 450 ارب روپے کا ٹیکہ عوام کو مسلم لیگ نون کی صوبائی اور مرکزی حکومت نے تو دے دیا، لگا دیا۔ جو اس وقت کا آئی جی ہے، جس کو میں ٹاؤٹ کہتا ہوں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کا، یہ آئی جی پنجاب کے نام کے ساتھ جو آپ نے لفظ استعمال کیا وہ ایکسپنج کر رہا ہوں۔ گلو بٹ